سب سے پہلے تو میں یہ بات واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ کسی بھی انسانی جان کا قتل قابل مذمت ہے۔ انسانی جان بہت قیمتی ہے، اس کی ہر حال میں حفاظت کرنی چاہیے اور ہر انسان کا یہ فرض ہے کہ دوسرے کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور اس کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ پر اگر ایک نظر دوڑائی جائے تو مرزا بشیر احمد کی زبانی سیرت مہدی میں لکھا ایک واقعہ ہمیں چونکا دیتا ہے اور بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ سیرت مہدی کے صفحہ نمبر 94 میں مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں، جب شروع میں 1885 میں حضرت مسیح موعود نے خدائی حکم کے ماتحت ہوشیار پور جا کر وہاں 40 دن تک خلوت کی اور ذکر خدا میں مشغول رہے تو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے آپ کو ایک عظیم الشان بیٹے کی بشارت دی۔ چند ماہ بعد یعنی 1886 میں بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکی تھی۔ اس پر خوش اعتقادوں میں مایوسی اور بد اعتقادی اور دشمنوں میں ہنسی اور احتجاج کی ایک لہر اٹھی کہ جس سے ملک میں ایک زلزلہ پیدا کر دیا۔ اب یہ پیش گوئی پوری نہ ہوئی تو لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام عصمت رکھا گیا۔ اس سے آگے کی ایک اور روایت پڑھیں۔ سیرت مہدی میں لکھا ہے، ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد میں آپ کی لڑکی عصمت ہی صرف ایسی تھی جو قادیان سے باہر پیدا ہوئی اور باہر ہی فوت ہوئی۔ اس کی پیدائش امبالہ چھاونی کی تھی اور فوت لدھیانہ میں ہوئی۔ اسے ہیضہ ہوا تھا۔ اس لڑکی کو شربت پینے کی عادت پڑ گئی تھی، یعنی وہ شربت کو پسند کرتی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کے لیے شربت کی بوتل ہمیشہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ رات کو وہ اٹھا کرتی تو کہتی، ابا شربت پینا۔ آپ فوراً اٹھ کر شربت بنا کر اسے پلا دیا کرتے تھے۔ ایک روز لدھیانہ میں اس نے اسی طرح رات کو اٹھ کر شربت مانگا۔ حضرت صاحب نے اسے شربت کی جگہ غلطی سے چمبیلی کا تیل پلا دیا، جس کی بوتل اتفاقاً شربت کی بوتل کے پاس ہی پڑی تھی۔ لڑکی بھی وہ شربت پی کر سو رہی۔ صبح جب تیل کم اور گلاس چکنا دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے۔ نیز میر صاحب نے بیان کیا کہ لڑکی کے فوت ہونے کے بعد حضرت صاحب بما ام المومنین وغیرہ لدھیانہ سے ایک ہفتہ کے لیے امرتسر تشریف لے گئے تھے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ عصمت ہماری والدہ کی اولاد میں سب سے بڑی تھی اور وہ 1882 میں پیدا ہوئی تھی اور 1891 میں فوت ہوئی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بانی جماعت احمدیہ کا خدا سے اس قدر تعلق بیان کیا جاتا ہے، مگر اللہ نے انہیں یہ نہ تو بتایا کہ یہ چمبیلی کا تیل ہے، شربت نہیں، یا ایک باپ کیا اتنا لاپرواہ ہو سکتا ہے کہ بغیر یہ دیکھے کہ یہ چمبیلی کا تیل ہے یا شربت ہے اپنی بیٹی کو پلا دے۔ بہرحال عصمت کی خلاف پیش گوئی پیدائش نے بانی جماعت احمدیہ کو اچھا خاصا رنجیدہ کر دیا تھا۔ اب باقی سوچنے کے لیے آپ کے لیے چھوڑ دیتی ہوں۔ غور ضرور فرمائیں، مرزا محمود نے جماعت احمدیہ کا ایک ایسا ظالم نظام متعارف کروایا جس میں نہیں کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ سوال کرنا بھی گناہ سمجھا گیا۔ ان کے پرجوش انداز خطابت کے نتیجہ میں بھی چند ایک احمدیوں کو جان سے جانا پڑا۔ اسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ اس مختصر تاریخ کے بعد اگر ہم موجودہ دور کا جائزہ لیں تو بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جماعت احمدیہ کے ہر امام کو صرف پیسے کی ہوس رہی ہے، اطاعت یعنی غلام بن کر ہی رہیں اور ان کی جھولی مال دولت سے بھرتی رہے۔ حال ہی میں برکینا فاسو کا المناک سانحہ ہوا ہے۔ یہ بھی دراصل جماعت احمدیہ کی اس ظالمانہ فطرت کے نتیجے میں سامنے آیا جو آغاز سے ہی اس جماعت کا خاصہ رہا ہے۔ مرزا مسرور صاحب خطبے میں اعتراف فرما رہے ہیں کہ 500 کی مختصر آبادی پر مشتمل یہ گاؤں دہشت گردوں کے گھیرے میں ہے۔ اب ایک عام احمدی اگر اپنی عقل اور سمجھ کے گھوڑے دوڑائے تو وہ سوال کر سکتا ہے کہ ایک
بیابو گیا علاقے میں آخر یہ گاؤں بسانے کی ضرورت ہی کیوں محسوس ہوئی؟ کیا آپ نے ربوہ اور قادیان کو ایک ماڈرن ولیج بنا لیا ہے جو اب افریقن ممالک میں محض دکھاوے اور ڈھونک کے ڈرامے رچائے جا رہے ہیں؟ محض افریقہ کے نام کو استعمال کر کے اس کے لیے فنڈ ریزی کرتے ہیں اور وہ پیسہ کہاں غائب ہو جاتا ہے کسی کے علم میں نہیں۔ ظاہر ہے مرزا خاندان کی جائیدادیں اور کاروبار وسیع ہو رہا ہے۔ ربوہ کی ٹوٹی سڑکوں کی بات کی جائے تو مخلص احمدی اسے فوری طور پر حکومت کا کام ہے کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ قادیان کے بے گھر کر دینے والے درویشوں کو ان کی اولاد کی بات کی جائے تو قبضہ کی زمینیں بھی مرزا خاندان کی قرار پاتی ہیں۔ ہزاروں لاکھوں چندہ نہ صرف درویشان کے مکان بنانے کے لیے بلکہ ان کے اہل و عیال کے مکانات بنانے کے لیے احمدیوں سے بٹورا گیا اور پھر ان سے مرزا خاندان نے اپنی زمینیں خریدیں تاکہ رئیس خاندان کا اعزاز دوبارہ سے حاصل کیا جائے اور زمینیں انگریزوں کے دور میں واپس لے لی گئی تھی۔ مرزا محمود کی شاطرانہ چالوں سے اس سے بھی کئی گنا مرزا خاندان کی وراثت میں شامل ہو گئیں۔ اب اس مختصر پس منظر کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر برکینا فاسو میں گاؤں مہدی آباد کیوں بسایا گیا؟ کیوں صحرائی علاقے میں 500 کے لگ بھگ آبادی کو ماڈرن ولیج قرار دینے کا منصوبہ تیار کیا گیا؟ کیا یہ سب انسانی ہمدردی کے تحت تھا؟ تو اس کا جواب بہت ہی زیادہ تلخ اور حقیقت سے بھی زیادہ دردناک ہے۔ برکینا فاسو سے ایک احمدی نے ہی اندر کی تمام باتیں بیان کی ہیں۔ اس تمام کی روشنی میں اگر آپ احمدی غور کریں تو حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس علاقے میں سونے کی دریافت ہوئی جس کا جب جماعت احمدیہ کو علم ہوا تو انہوں نے فوری طور پر بیت فارم فل کر کے روایتی فیک احمدی کا ڈھونک رچایا تاکہ اپنی آبادی کو نام کا احمدی کر کے اس علاقے میں جماعت احمدیہ کا ایک نام بنا لیا جائے۔ یوں منصوبہ بندی کے تحت کام کا آغاز کیا گیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے انگریزوں نے ہندوستان میں تجارتی مقاصد کے لیے کالونیاں بنائی اور عام مسلمان ہندو سکھ وغیرہ کی زندگی اجیرن کرنا شروع کر دی، ان کی آبادیوں کو منتقل کرنا شروع کر دیا جس سے مقامی لوگوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے آزادی کی تحریک شروع کر دی جسے انگریزوں اور مرزا خاندان نے غدر کا نام دیا۔ بالکل یہی صورتحال برکینا فاسو میں قائم ہے۔ در حقیقت صرف 2020 میں برکینا فاسو سے 7 ارب مالیت کا سونا نکالا گیا تھا۔ مقامی لوگ فرانس، کینیڈا اور سونے کی تلاش میں آنے والوں سے خوش نہیں ہیں اور ان کا ساتھ دینے والوں سے بھی نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسی قسم کے ایک گروہ نے اس گاؤں پر حملہ کر دیا اور 9 افراد جان سے گئے۔ اب مرزا مسرور صاحب کو جو کہانی بیان کی گئی اس میں بہت سی جگہوں پر آپ کو جھول نظر آئے گا، بالکل ایک فلم کا سین بیان کیا ہوا ہے۔ دہشت گرد جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ اپنا مقصد پورا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وہ بیٹھ کر تبلیغ نہیں کرتے، سوالو جواب نہیں کرتے۔ 1.5 گھنٹے تک یہ سب کاروائی ہوتی رہی، کسی نے مقامی پولیس کو اطلاع نہیں دی، کوئی مدد کے لیے آگے نہیں آیا۔ مرنے اور مارنے والوں کی تمام بات چیت کس نے سنی؟ کیا باقی سب تماشا دیکھ رہے تھے؟ پھر کوئی بھی واقعہ آپ دیکھ لیں۔ چلیں لاہور واقعہ دیکھتے ہیں جہاں گڑی شاہو اور ماڈل ٹاؤن کی مساجد پر حملہ ہوا۔ یہ بھی اکثر احمدیوں کا کہنا ہے کہ جماعت کی ہی کارستانی تھی۔ ہمدردی لینے کے لیے جماعت ایسے ہتھ کنڈے آزماتی رہتی ہے۔ آپ میں سے اکثر نے اس کی ویڈیو اور آڈیو دیکھی ہوگی، کس طرح سب جان بچاتے پھرتے تھے، کس طرح سے ایک خوف کی فضا قائم تھی۔ گئی ایک نے اپنے عزیزوں کو فون کیا تو ڈری سہمی آواز میں کہہ رہے تھے کہ ابھی فون نہ کریں، حملہ ہو گیا ہے، ہم چھپے ہوئے ہیں۔ اب اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی اس واقعہ کے متاثرین اپنا دکھ، غم، خوف اور اس فضا کو نہیں بھول سکے جس میں دہشت اور خوف ہی خوف تھا۔ مرزا مسرور صاحب خود تو حفاظتی حصار میں ہر روز کوئی نہ کوئی بھڑک مار رہے ہوتے ہیں مگر اپنے مریدوں کو بھوکے شیروں کے آگے پھینک کر تماشا دیکھتے ہیں اور پھر اس پر ستم بالائے ستم یہ کہ چندے بھی بٹورنے شروع کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ خطبہ کے بعد جناب نے بلال فنڈ میں رقم بھجوانے کا شوشہ چھوڑ دیا۔ ابھی حال ہی میں کینیڈا کی چیریٹی انٹیلیجنس نے 0 سٹار کے ساتھ جماعت احمدیہ کے فلاحی کاموں پر سوال اٹھا دیا ہے۔ احمدیوں کی جان کی ضمانت ہے نہ مال کی ضمانت دی جا سکتی ہے اور لوٹنے والے مرزا خاندان ہیں جن کی دولت کی ہوس ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ صفاق
सालिम और जाबर इमाम जमात अहमदिया का बयान है जो उन्होंने खुतबा जुमा 20 जनवरी 2023 को दिया। कहते हैं, कत्ल की धमकियों के बावजूद अपनी कोशिशें तर्क न की। खिलाफत से भी बेइंतहा वफा का ताल्लुक था। ये एक मुखलिस और फिदाई अहमदी होने का नमूना थे। मुझे बाकायदगी से दुआया खतूत लिखते थे। गोया कत्ल की धमकियों के बावजूद जमात अहमदिया ने अहमदियों की जान की परवाह न की। मिर्जा मसरूर की तरह किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी फराहम न की, बल्कि इन्हीं सहरा में मरने के लिए छोड़ दिया। फिर देखें किस कदर सफाकी से फरमा रहे हैं कि खिलाफत से भी बेइंतहा वफा का ताल्लुक था। कोई इन बेहिस अमाम जमात से पूछे कि खिलाफत से तो बेचारे अहमदियों का वफा का ताल्लुक रहा ही है करता है, क्या कभी खलीफों ने भी ऐसा ही वफा का ताल्लुक दिखाया है? कहीं कोई खलीफा की हमदर्दी नजर आई है? क्या आपको खतूत लिखने वालों को जवाब भी आते हैं? ये कैसा यकतरफा मोहब्बत वफा का ताल्लुक है? ये कैसी बेहिसी दरिंदगी और जुल्म है? क्या खलीफों ने सिर्फ अहमदियों का खून निचोड़ना ही सीखा है? क्या अहमदियों के मुकद्दर में नाम नेहाद कुर्बानियां ही लिखी हैं? एक और जगह मिर्जा मसरूर इस वाकया को ड्रामाई रंग देते हुए कहते हैं, इमाम साहब ने जवाब दिया कि मेरा सर कलम कर दें मगर मैं अहमदियत नहीं छोड़ूंगा। दहशत गर्दों ने जमीन पर लटाकर उनकी गर्दन पर छुरा रखा और जिबा करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मुझे खड़ा करके मार दें, तो उन्होंने उनको गोलियां मारकर शहीद कर दिया। एक आम इंसान किसी भी हालात में हमेशा जान बचाने की कोशिश करता है। मौत का खौफ न डर से न डर इंसान को भी लर्जा देता है। ये किस किस्म का सीन बयान हो रहा है कि जैसे फिल्म चल रही हो। दहशत गर्द साहब वैसे तो कोई बात नहीं मान रहे, हाँ, मगर लटाकर गर्दन पर छुरी फेरी जाने लगी तो मना करने पर फौरी मान गए। अच्छा चलो गोली मार देते हैं। कैसा अजीब किस्सा घड़ा है। कोई खुदा का खौफ नहीं, कोई एहसास से नदामत नहीं। जमात अहमदिया की किसी कुतब का बुर्किना फासो की इस जबान में तर्जमा नहीं हुआ जो मेहदी आबाद नामी कॉलोनी में बोली जा रही थी। फिर कैसे ये सब अहमदी हो गए? फेक बैतों का ये ढोंग हर जगह बड़ी कामयाबी से रचाया जा रहा है। हर एक अहमदी ये सोच समझ ले कि जमात अहमदिया किसी भी अहमदी की जान, माल, इज्जत, आबरू की कोई जमानत नहीं देती। ये लजना की इज्जतें लूटना एजाज समझती हैं। मिर्जा लुकमान, नसीर शाह, महमूद शाह, डॉक्टर मुबशर जैसे कई दरिंदे इस जमात में आम हैं जो शरीफुल नफ्स हैं। इनसे ये जमात माल हथियार रही है। हर अहमदी अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत करना चाहता है तो इस जमात से फौरी किनारा करे, वरना आपका अंजाम भी बुर्किना फासो जैसे खुद साख्ता अहमदियों जैसा ही होगा। आपका और आपकी नस्लों का अल्लाह ही हाफिज है।